اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ 2 دنوں سے قرآن مجید کی انہی آیتوں کی تشریح اور تفسیر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند ایک چیزوں کی قسم کھا کر اس حقیقت کو ہمارے سامنے ان آیتوں میں واضح کر رہا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب ہے، اور جو تزکیے سے محروم رہتا ہے اور جو نفس کو گناہوں میں دھسا لیتا ہے، دبا لیتا ہے، وہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کی قسم کھا رہے ہیں، اس کے روشنی کی قسم کھا رہے ہیں، رات کی قسم کھا رہے ہیں، آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم کھا رہے ہیں، زمین اور اس کے پھیلانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نفس کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو آشکارا کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب وہی انسان ہے جس نے اپنے آپ کو نیکی اور بدی کے مقابلے میں بدی کو چھوڑ کر نیکی کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی دراصل وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اتنی تفصیل کے ساتھ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کو اس پیغام کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اگر شروع ہی میں یہ واضح کر دیتے کہ اس دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا اور دبا لیا، یہی جملہ کافی تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، حجت کے اتمام کے لیے بندوں کے مزاج پر نزول فرما کر گفتگو کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن بندوں کی فطرت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ کسی اہم بات کو بتانے کے لیے قسمیں کھا کر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات مؤکد ہو جائے، اچھی طرح بیٹھ جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ تو اسی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے قسمیں کھائی اور پھر کہا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ 100% حقیقت ہے۔ قیامت کے دن اسی کے بنیاد پر بندوں کو پرکھا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی کہ یہ جو ابتلا والا عمل تھا جس کے لیے بندوں کو بھیجا گیا تھا، اس میں تم کتنے فیصد کامیاب رہے اور کتنے فیصد ناکام رہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب حضرات مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں اور ایک
پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کی ہم قسم کھا کر حقیقت کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں، ذرا تم غور کرو، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی مخلوق اور تم بھی اللہ کی مخلوق، اور یہ ساری چیزیں تمہارے مقابلے میں کئی گنا طاقتور ہیں۔ چاند، سورج، زمین، آسمان، پہاڑ، ستارے اور کائنات کا پورا نظام، لیکن جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ذرا برابر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ چاند اسی وقت طلوع ہوتا ہے جب اس کو طلوع ہونے کا حکم ہوتا ہے، ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ تاخیر سے طلوع ہونے کی اسے اجازت نہیں ہے تو وہ اس کی ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، تو پھر تم بھی اس کی ایک مخلوق ہو، تمہارے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ تم اس کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارو؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا پیغام اس میں چھپا کر رکھا ہے۔ اور ایک مطلب صوفیانہ ذوق میں حضرات عارفین اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس انداز کو اختیار کر کے جس اہم پیغام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں اس میں یہ پنہا سبق بھی ہے، یہ پوشیدہ سبق بھی ہے کہ دیکھو یہ جو چیزیں جس کی ہم قسمیں کھا کر تمہیں اہم پیغام دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی۔ کائنات کا وجود انسان کے وجود کے لیے کیا گیا، انسان کو اس دنیا میں بھیجنا تھا اور ایک نیا نظام اللہ کو چلانا تھا، جس نظام سے ابتداءً فرشتوں نے انکار کیا تھا، یعنی تعجب سے انکار کیا اور کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے گی، کیونکہ فرشتوں کو تجربہ تھا اس سے پہلے پیدا کی گئی جنات کی مخلوق کا۔ تو اللہ نے ان کو جواب میں کہا تھا کہ اس مخلوق کے سلسلے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ یہی تھا کہ اس مخلوق کو میں خیر و شر کے اختیار کا ملکہ دوں گا، اور پھر ان میں سے کچھ جو خالص میری رضا کے لیے زندگی گزارنا چاہیں گے وہ شر کے مادے کے باوجود اسے ٹھکرائیں گے اور خیر کو اختیار کریں گے۔ جب میرے یہ بندے یہ عمل کریں گے تو اس وقت ان کا مقام اے فرشتوں تم سے بھی آگے ہوگا، اور جب بھی بندہ تزکیے کے اس عمل سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر اور مباحات کے طور پر اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا یہ جواب ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور پھر اس بندے کی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر وہ محبت کا اعلان ہر آسمان کے فرشتوں میں ہوتا ہے، وہاں سے زمین پر اترتا ہے اور پھر زمین میں پھیلایا جاتا ہے۔ یہی وہ محبت اور معرفت رب ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، اور زندگی اسی کی کوششوں میں لگانے کا نام ہے۔ تو دراصل اس انداز سے حضرات عارفین کہتے ہیں کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندو یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم ہمیشہ اس بات کو مستحضر رکھنا کہ تم میرے لیے پیدا کیے۔ اگر تم آفاق و انفس میں مشغول و مصروف ہو کر میری ذات کو بھلا دو گے تو یہی آفاق و انفس تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی۔ اس لیے تم ہمیشہ اس بات کو مستحضر رکھو کہ تم دنیا اور دنیا کی رنگ رلیوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یہ دنیا تو سجائی گئی ہے تمہارے لیے، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا تھا۔ اب
ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کر جب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اصل کام وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی اچھائیوں پر اپنے آپ کو جمانا اور برائیوں سے روکنا، تو پتہ چلا کہ زندگی بھر ہمیں اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ اب حضرات علماء اکرام قرآن و سنت کی روشنی میں اس نفس کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک نفس امارہ، دوسرے نفس لوامہ، اور تیسرے نفس مطمئنہ۔ یہ تینوں قسمیں دراصل قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ نفس امارہ کے متعلق سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ جب زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی تھی تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، یا نفس پر قدم رکھ کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا جائے۔ یہی وہ ابتلا ہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے۔ ہر موقع پر ہمیں 2 چیزوں کا اختیار ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا یا فرما برداری کا۔ اور وہ تو نبی بنائے جانے والے تھے، ان کو علم تھا کہ یہ چیز اللہ کی نافرمانی تک پہنچانے والی، لہذا انہوں نے نافرمانی کے جذبے کو ترک کیا اور قربانی دے کر اپنے نفس پر قدم رکھ کر اللہ کی رضا والے عمل کو قبول کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ جو بھاگ نکلنے کا مجاہدہ ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ مجاہدہ زندگی بھر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مجاہدے کے ذریعے سے پیغام دیا کہ اللہ کا نام لے کر برائی سے بچنے اور نیکی پر عمل کرنے کے ارادے کے لیے جد و جہد کرنا، یہی مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے کے بعد اللہ کی مدد آنا یقینی ہے۔ چنانچہ ان کے پاس تو سارے اسباب وہ بند تھے، برائی سے بچنے کے سارے اسباب ان کے سامنے بند نظر آ رہے تھے۔ سارے محل کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور حشم قدم وہاں پر جما دیا گیا تھا، اور بالکل سخت سیکیورٹی میں بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دے رہی تھی، بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ذمے کی محنت پوری کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس دروازے پر بھی پہنچتے اللہ کے حکم سے وہ دروازہ کھلتا چلا جاتا اور وہ محل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، گناہ سے بچانے میں اپنے آپ کو کامیاب ہو گئے۔ تو بندے کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی کوشش دکھلائے، اگلا کام اللہ خود اس کو دکھلائے گا۔ اسی کا نام تزکیہ اور مجاہدہ ہے، اور یہی چیز ہمیں زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے وہ بہت برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ امارہ بالسوء ہے، یعنی برائیوں کی طرف آدمی کو مجبور کرتا رہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر وہ بندہ جس پر میرے رب نے رحم کر دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے زندگی بھر کہ ہم الا ما رحم ربی کے صف میں شامل ہو جائیں، یعنی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کشید کرنے والی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کا نام تزکیہ، یعنی جو کوشش کر کے گناہوں سے بچتا ہے وہ الا ما رحم ربی میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سے واقعات جو لوگ کوشش کر کے الا ما رحم ربی کے استثناء میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بلخ کے بادشاہ تھے، شکار تھے، بہت بڑے شکار کا ذوق تھا۔ ایک دن شکار کر رہے تھے، ایک ہرن کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور وہ ہرن بھی آگے آگے ان کو دوڑا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہرن رک گئی اچانک اور پلٹ کر انسانی گفتگو میں ان سے کہنے لگی کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے لیے پیدا کیے گئے تھے یا ہم تمہارے لیے؟
حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوراً اس کی یہ بات میرے دل پر لگی اور مجھے احساس ہوا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور نفس ہمیں کن چیزوں میں مشغول کیا ہوا ہے۔ مقصد زندگانی تو عبادت رب تھا، اور ہم کہاں یہاں جنگلوں میں ان جانوروں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو مشغول کر لیں تو یہ سارے جانور از خود ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی کا خود انتظام کر دے، اور ہم روزی روٹی کے پیچھے زندگیاں ضائع کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں صحابہ کی کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دی۔ تو یہ حقیقت آشکارا ہوئی۔ تو نفس امارہ سے انہوں نے سبق سیکھا کہ نفس ہمیں برائیوں کا حکم دیتے رہتا ہے، حالانکہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پر جمانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو نفس تو حکم دے گا برائی کا، نفس تو دنیا کی طرف ہمیں للچائے گا، لیکن ہمیں یہ غور و فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے نفس کی اس دعوت پر کہ ہم اس کام کے لیے آئے تھے یا ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے۔ اسی طریقے سے ایک قسم ہے نفس لوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ قرآن میں اس قسم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نفس لوامہ کی تعریف حضرات علماء فرماتے ہیں کہ وہ نفس جو آدمی کو ملامت کرتا رہتا ہے، یعنی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد ملامت کرے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، اس لیے کہ یہی ندامت آدمی کو توبہ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ تو نفس امارہ سے ہمیں اپنے نفس کو لوامہ بنانا ہے، یعنی کم سے کم ملامت کرنے والا ہمارا نفس بنے، کیونکہ یہی ندامت اور ملامت آدمی کو توبہ کی طرف لے آتی ہے اور توبہ آدمی کو صحیح راستے پر ڈھال دیتی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً بہت بڑے ڈاکو تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی گھر کی دیوار کو پھلانگ کر چوری کرنے کے لیے اندر کودے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور جیسے ہی اندر کودے ان کے کان میں یہ آیت پڑی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ۔ مومنین کے لیے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ تو فوراً نفس نے ملامت کی کہ جنید، فضیل، تم زندگی بھر غلطیاں کرتے آئے اور اب پھر غلطی کر رہے۔ اس آیت کے جواب میں فوراً انہوں نے اپنے نفس کو یہ جواب دیا، اب نہیں تو کب؟ فضیل، اب نہیں تو کب؟ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو جھکا لینے کا وقت اب نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ یہ سوال لے کر فوراً واپس لوٹے، کسی ویران مسجد میں پہنچے، رات بھر عبادت کی، توبہ و استغفار کیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیوں ہوا؟ نفس لوامہ نے انہیں احساس دلایا کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ اور کب احساس دلایا؟ جب قرآن کا حکم ان کے سامنے آیا، پتہ چلا کہ احکام شرع کو جاننا اور اس کے نتیجے میں جو احساس ندامت پیدا ہو رہا ہے اپنی غلطیوں کا، اس احساس ندامت کی قدر کرنا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس لوامہ کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں گناہوں پر ندامت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے، یہ بھی اللہ حجت کے اتمام کے لیے دیتا ہے یہ احساس۔ تو یہ احساس حضرت فرماتے ہیں کہ نعمت خداوندی ہے، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بندے سدھر جا، سنبھل جا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اس احساس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، اس کی اگر ناقدری کی جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس احساس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر نفس تو بس امارہ ہی بن کر رہ جاتا ہے اور آدمی اسی کی خواہشات پہ اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہ کرتے وقت غور کیجئے، تجربہ کیجئے، احساس پیدا ہوتا ہے اندر سے کہ بندے تو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اس احساس کی قدردانی کرنا بہت ضروری۔
یعنی جب جیسے یہ احساس پیدا ہو گناہ کرنے جا رہے ہیں ہم، مثلاً روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اپنا موبائل اٹھایا اور ہماری انگلیاں چل رہی ہے گناہوں کے نظاروں کی طرف، خود بخود چل رہی، لیکن دل میں احساس ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس احساس کی قدر کرتے ہوئے فوراً اپنے آپ کو اس کام سے روک لینا، یہ احساس کی قدر ہے۔ اور یہ جو ندامت کی قدر بندہ کر رہا ہے، یہی قدر اس کو دوبارہ توبہ کی طرف لاتی اور صحیح راستے پر جماتی، اور اس کی قدر کیے بغیر گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کیا جا رہا ہے تو ایک دن یہ احساس ختم کر دیا جائے، اس کے بعد پھر وہ حال ہوگا کہ آدمی گناہ بھی کرے گا، قرآن سے بھی بتایا جائے، حدیث سے بھی بتایا جائے تو دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دل سخت ہو چکے ہوں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے۔ جب پھر کچھ بھی کہا جائے تو دل کی دنیا پر کوئی اثر اس کے نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس ندامت کے احساس کی ہمیں قدر کرتے رہنا ہے۔ ان دو قسموں سے جب ہم گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو تیسری قسم نفس کی ہے، نفس مطمئنہ، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب آدمی اپنے نفس کی اصلاح کر کے دنیا کے ابتلا میں کامیاب ہو جائے گا، آخری وقت ہوگا تو موت کا فرشتہ یہ خوشخبری کا پیغام لے کر آئے گا، اے نفس مطمئنہ، یعنی جسے اپنے رب کے احکام پر جمنے کا سلیقہ آ گیا اور اس پر وہ مطمئن ہو گیا اور وہ ہمیشہ آزمائش میں کامیاب ہوتا رہا، ہر مرتبہ وہ بدی اور نیکی کے درمیان جو اختیار ملا تھا اس اختیار میں نیکی ہی کو چنتا رہا، اس بندے کے لیے پیغام ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی شریعت پر جس کو قرار نصیب ہو گیا، اے وہ نفس، اللہ رسول کی اطاعت پر جس سے قرار نصیب ہو گیا، اے وہ نفس، سنت کی اتباع پر جسے قرار نصیب ہو گیا، اس نفس کے بارے میں کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی تم بھی اپنے پروردگار سے راضی، تمہارا پروردگار بھی تم سے راضی، اس طرح تم خوشی خوشی لوٹ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں بھی حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر میری نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں بھی ایک لطیف اشارہ یہ دے دیا گیا ہے کہ جنت میں دخول کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شامل ہو کر، کیسے بندوں میں؟ جو میرے منعم علیہ بندے، جن پر میں نے انعام کیا، ان بندوں میں شامل ہو کر جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ایک مستقل انعام ہے، تو اس سے یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جنت کا راستہ وہ منعم علیہ بندوں کی صحبت کے ساتھ ہی طے کرنا ممکن ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسا کہ بار بار آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ انداز ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کا آسان طریقہ بھی آگے بیان کر دیتے ہیں۔ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ، تو تقوی کا حکم دے رہے اور آسان طریقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 طریقے اپنانے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم نیک صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کرو، خود بخود تقوی والے تم بن جاؤ گے، یہ آسان طریقہ۔ اس کے علاوہ تم جو طریقے اپنے دل و دماغ سے اپناؤ گے وہ آسان نہیں ہے تمہارے لیے۔ سب سے آسان طریقہ تمہارا ہے، وہ خالق اور مالک ہے ہمارا، وہ جانتا ہے ہماری فطرت کو اور وہ سمجھتا ہے کہ بندے کے لیے سب سے سہل طریقہ یہی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے آسان طریقہ تم اختیار کر لو، خود بخود تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے نفس کی اصلاح کر لی
تو سمجھو کہ کامیاب تم ہی ہو. قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کا عمل کر لیا وہی کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اور جس نے تزکیہ کا عمل نہیں کیا دنیا میں وہی ناکام و نامراد ہے. حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں اپنے تقوی تزکیے کو پرکھنے کا معیار ملتا ہے. ایک واقعہ کل میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا، اور ایک واقعہ آج آپ سنیے. ایک صحابی کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کے چرواہے کو کسی نے آ کر کہا کہ ہمیں ایک بکری دے دیجیے اور اپنے مالک سے یہ کہہ دیجیے کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. کوئی یہاں پر جنگل میں دیکھ بھی نہیں رہا ہے. تو اس کے جواب میں اس چرواہے نے کہا تھا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کی تو ہر آن مجھ پر نظر ہے. یہی اللہ کے ہونے کا احساس، یہی تزکیے کا مقصود ہے کہ ہر عمل کے وقت بندہ یہ استحضار کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں گناہ کروں تو اس کے دیکھتے ہوئے مجھے گناہ کرنا ہوگا، تو اللہ کے دیکھتے ہوئے میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں. حضرت حکیم اختر صاحب اپنے خاص انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی لائق بیٹا اپنے باپ کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، تو ایک آدمی جب اپنے ابا کے دیکھتے ہوئے نافرمانی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے ربا کے دیکھنے کا احساس ہو تو کیسے نافرمانی کر سکتا ہے. اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ جس حسین نوجوان عورت کے اوپر تم نظر ڈالنا چاہتے ہو اس کا باپ وہی بغل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے باپ کی نظر تمہارے اوپر ہے، تو تم کیا یہ جرم کرنا پسند کرو گے؟ تمہارے اندر ہمت ہی پیدا نہیں ہوگی. تو ایک مخلوق سے تم اتنا ڈر سکتے ہو تو اپنے خالق سے اتنا ڈر اب خوف اپنے اندر کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ وہ تو ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم پر میری نظر ہے، میں تمہاری مکمل نگرانی کر رہا ہوں، اور قیامت کے دن اسی نگرانی کے نتیجے میں تم سے سوال بھی کروں گا. اس احساس کو پیدا کرنے کا نام تزکیہ ہے، جو یہاں پر اس چرواہے نے عمل کر کے دکھایا. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں. ان کے سامنے بہت سے واقعات تھے. جب یہ خلیفہ بنے تو دربار میں جو چراغ استعمال ہوتا تھا روشنی کے لیے، اس میں بیت المال سے تیل ڈالا جاتا تھا. تو اب ان کے تزکیے کا معیار دیکھیے. جب رعایا کے متعلق گفتگو چلتی تھی تو اس چراغ سے روشنی حاصل کرتے تھے، اور درمیان میں جب ذاتی گفتگو شروع ہو جاتی تھی تو اس چراغ کو بجھا دیتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تیل چونکہ بیت المال کا ہے، اپنے ذاتی مفادات میں استعمال کرنے کی عمر کو اس کی اجازت نہیں. یہی تزکیے کا پیمانہ ہے کہ یہاں دونوں چیزوں کا اختیار ہے، چاہو تو اختیار کرو، اور ایک اعتبار سے شرعاً اس کی اجازت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی حضوری کا خوف، اما من خاف مقام ربہ کا استحضار کہ کیا جواب دیں گے، یہی تزکیے کا عمل ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق تزکیے کی ایک مثال ہے. کسی نے آ کر ان کو کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، برائی بیان کر رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا. تو حضرت نے ایک تشتری منگوائی، پلیٹ منگوائی، اس میں کچھ کھجوریں رکھی اور اس سے کہا کہ لے جا کر اس کو پیش کر دو، اور یہ کہو کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مفت میں اپنی نیکیاں ہمیں دے دی، اس کے نتیجے میں ہم آپ پر یہ احسان کرتے ہیں کہ یہ کھجور پیش کر دیں. یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر بڑے ظرف کی ضرورت ہے. کوئی آدمی ہماری غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. شریعت کا تقاضا ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرو. تو یہاں پر اختیار ہے، اور نفس تو کہہ رہا ہے کہ انتقام لو، انتقامی جذبات بھڑکا رہا ہے نفس کہ وہ کیسے تمہاری غیبت کر سکتا ہے، کیسے تمہاری برائی بیان کر سکتا ہے، جبکہ وہ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت ہے.
نفس کا تو یہ احساس ہے، لیکن یہاں پر اپنے آپ کو قابو میں کر کے تزکیے پر عمل کرے بندہ، اور یہ کہے کہ میں عفو و درگزر سے کام لوں گا کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، مقام بلند ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزمرہ کی زندگی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو ہم نے بار بار سنا، ان کی ایک لونڈی تھی، باندھی تھی، اس سے غلطی ہو گئی، کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی تو حضرت علی کو غصہ آیا۔ بشری تقاضے کے مطابق، فطرت کے مطابق غصہ آنا چاہیے، غصہ آیا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ غصہ آئے تو فوراً غصے کے تقاضے پر عمل مت کرو، غصے کو ٹھنڈا کر لو، پھر اطمینان سے سوچو کہ کیسے اس کا رسپانس دینا چاہیے، کیسے اس کا رپلائی دینا چاہیے۔ چنانچہ غصے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ لونڈی بھی باندھی بھی بہرحال حضرت علی کی تھی، اس نے فوراً کہا، مزاج کو سمجھتی تھی، قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر حضرت علی کے درمیان کے نزدیک دو اختیارات ہیں، یا تو قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں غصے کو پی جائے، یا پھر نفس جو انتقام کا جذبہ بھڑکا رہا ہے اس پر عمل کر جائے، لیکن اپنے آپ کو قابو میں کر کے درست اختیار کو، نیکی کو اختیار کرنا، یہی تزکیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ تو آگے اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نیک بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جان میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ چیز یوں ہی پیدا نہیں ہو گئی تھی، صحابہ میں قربانیاں دی تھی، زندگیاں لگائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، سب سے بنیادی چیز۔ تو صحبت کے نتیجے میں یہ دولت نصیب ہوئی تھی، اور یہی تسلسل کے ساتھ اس وقت سے لے کر آج تک یہ دولت کسی کو نصیب ہوئی ہے تو صحبت کے نتیجے میں، آج سے لے کے قیامت تک بھی نصیب ہو سکتی ہے تو صحبت ہی کے نتیجے میں، کیونکہ یہ ایک نورانی تسلسل ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے، وہ سینہ بسینہ ہی منتقل ہوگا، وہ سینہ بسفینہ یا سفینہ بسفینہ، یا پھر کتابوں کے ذریعے سے یا اپنی ذاتی اجتہاد کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انقطاع ہو جائے۔ دل جب تک دل سے نہیں ملے گا اس وقت تک یہ دولت منتقل نہیں ہو سکتی۔ آدمی ذاتی طور پر بیٹھ کر مجاہدے کر لے اور یہ سمجھے کہ میں قرب کے مقامات تک پہنچ جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف۔ اکا دکا واقعات ہو جائے تو وہ استثناء، لیکن اللہ کا کلی ضابطہ اس دنیا کو چلانے کا اور اس نورانی فیض کو باقی رکھنے کا یہی ہے کہ نبی کے سینے سے نکلی ہوئی یہ نور نبوت اور یہ امانت وہ سینہ بسینہ ہی منتقل ہوتے رہے گی، اس میں انقطاع آئے گا تو انتقال ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی صحبت کے راستے سے ہمیں اپنے آپ کو مزکا مصفا بنانے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، یہ چیز، یہ نعمت تزکیے کی وہ بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو سکتی، مسلسل جہد کرنے والے کو یہ نعمت اور دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہاں آرام نہیں ہے اور وہاں کام نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں آرام نہیں ہے، علماء عارفین کا یہ قول ہے کہ دنیا میں آرام نہیں ہے اور آخرت میں کوئی کام نہیں ہے، وہاں آرام ہی آرام، عیش و عشرت، نعمتیں ہیں۔ تو مقصد زندگانی کو سامنے رکھ کر جینے کے عادی بننے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو ہم نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ عبادت کب تک ہونی چاہیے؟ قرآن نے واضح کر دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اس محنت کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک ایسا وقت نہیں ہے کہ آدمی مطمئن ہو جائے کہ اب مجھے اس محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان کو موت تک پیچھے لگایا گیا ہے۔
تو موت تک، آخری سانس تک، بلکہ آخری سانس کے اکھڑنے تک بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آخری وقت میں بھی، زندگی پوری اچھی گزار کے آخری وقت میں بھی شیطان کا اور نفس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے آخری وقت تک فکر مند ہوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سودا ہو چکا ہے، یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہمارا سودا ہو چکا۔ ہم بکے ہوئے مال ہیں، سودا سستا ہے، ہم بکے ہوئے مال ہیں، سودا سستا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں سستی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جنت سستی نہیں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری ہے جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اسی موت کے استحضار کے ساتھ جئیں گے، قبر کو سامنے رکھ کر جئیں گے، حشر کو سامنے رکھ کر جئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو سامنے رکھ کر جئیں گے تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیں تو غفلت ہمارا مقدر بنے گی، جو ہمارے لیے سب میں قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حقیقت زندگانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصد کو پورا کرتے ہوئے جیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔